بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے رحم والا ہے۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم شفیع معظم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار نبیوں کے سردار بے اذن پروردگار شاف روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید برہان حمید سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً تیاری کرو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جب قرآن مجید کی بات ہو، حدیث بیان کی جا رہی ہو، نیکی کی دعوت دی جا رہی ہو، تو سننے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ درس و بیان دھیان سے سنیں، سر کو جھکا کر بادب، اور اگر ممکن ہو سکے تو دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیں۔ توحید، رسالت اور آخرت دین اسلام کے تین اہم ترین عقائد ہیں۔ سورہ اخلاص عقیدہ توحید کو بیان کرتی ہے اور وحدت معبود کے اصول تا قیامت طے کرتی ہے، اور بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبود باطل ہیں، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلدی جلدی جمع ہو جاؤ، میں ابھی تمہارے سامنے تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم شفیع معظم، آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور واپس لوٹ گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تمہارے سامنے تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا، شاید آسمان سے کوئی وحی نازل ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہارے سامنے ایک تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا، ذرا غور سے سنو، یہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ 15ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن مومنین کے لیے شفا ہی شفا ہے، جہاں سے پڑھو گے تم اس سے شفا پاؤ گے۔ اور یہاں پہ ایک بات بہت ہی قابل غور ہے، اکثر یہ سننے میں ملتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں شفا، تو یہ غلط لفظ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو اس کی ٹرو پروننسیشن ہے ہم وہ سیکھیں، کیونکہ یہ جو لفظ ہے شفا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت عطا کرے۔ اس کو عام لہجے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور یہ جو لفظ شفا ہے اس کا مطلب ہے گڑھا، کنواں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو ہے نا پروننسیشن اس کے اوپر بھی دھیان دیں۔ 15ویں پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قرآن مومنین کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یعنی یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام
علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات کو ایک تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن اپنے گھر میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ سلام عرض کرے، اور سلام عرض کرنے کے بعد سورہ کوثر سورہ اخلاص کی ایک مرتبہ تلاوت کر لیا کرے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں یہ جو تنگ دستی ہے یہ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک یہ جو اپنی برکتیں ہیں، اپنی جو رحمتیں ہیں اس گھر کے اوپر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس کے اوپر عمل کریں اور اپنے جو بچے ہیں، اپنے گھر والے ہیں، ان کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروائیں۔ علماء کرام اس سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ کئی دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مجبوری بن جاتی ہے، یا بعض ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جو جاب ہے، ان کی جو مزدوری ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے، تو یا کسی وجہ سے مجبوری بن جائے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ رات کو اگر وہ قرآن پاک نہیں کھول سکتے یا کسی وجہ سے مجبوری ہے، ورنہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی یہ جو تلاوت ہے وہ ہر روز کیا کریں، کم از کم ایک آیت تو ضرور، مگر مجبوری کے تحت، یہ بات میں کہہ رہا ہوں مجبوری کے تحت، تو انہیں چاہیے کہ وہ رات کو سوتے وقت سورۃ اخلاص کی یہ تلاوت ہے وہ کر لیا کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک سے محبت کریں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں میں قربان جاؤں آپ کے کہ آپ کیسا ناز کرتے ہیں، وہ آپ کا کیا زمانہ تھا اور آپ کے کیا ناز تھے۔ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ کسی ایم این اے یا کسی ایم پی اے کے پاس جا کے بیٹھ جائے تو اس کے پاؤں زمین کے اوپر نہیں لگتے، وہ خود کو شو کرواتا پھرتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ یہ دیکھو آج میں فلانے بندے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آج میں فلانے پولیس افسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو کیا ناز ہوں گے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محفل ہیں اس میں بیٹھے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جو نہ تو نبی ہیں نہ تو وہ شہید ہیں، مگر یہ جو نبی اور شہدا ہیں وہ ان پر رشک کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہدا اور انبیاء علیہ السلام کو وہ مقام یا مرتبہ نہیں ملا، ایسا سوچنا بالکل غلط بات ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی ایک چھوٹا بچہ چھوٹی ہی عمر میں حفظ کر لے، یا ایک بچہ جو اپنی کم عمری میں ہی قرآن پاک کا جو علم ہے وہ حاصل کر لے، یعنی کہ وہ عالم دین بن جائے، جو بڑے بڑے مشائخ ہیں، جو پیر طریقت ہیں، جو کہ رہبر شریعت ہیں، جو مفتی اعظام ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں، جو حافظ الحدیث ہیں، وہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، اس کے اوپر رشک کرتے ہیں، واہ قربان جاؤں تم پر کہ اللہ پاک نے تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اسی طرح ورنہ تو نبی ہیں، تو شہدا ہیں وہ شہدا ہیں۔ ایک دیہاتی بیٹھا تھا اس محفل میں، اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خوش نصیب کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ہوں گے جو مختلف شہروں سے ہوں گے، مختلف قبیلوں سے ہوں گے، مختلف برادریوں سے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو جانتے نہ ہوں گے، اور نہ وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوں گے، اور نہ ہی وہ کسی کاروباری مقاصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں گے، بلکہ ان کا یہ مل بیٹھنا صرف قرآن پاک کی محبت کی وجہ سے ہوگا۔ قرآن پاک کی محبت کی وجہ سے وہ باہم مشترک ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کی محبت اپنے دلوں میں بسا لیں، یہ جو قرآن ہے اس کو پڑھیں، اس کا جو علم حاصل کریں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر نور نازل فرما دے گا جب لوگ دکھ میں ہوں گے، جب لوگ مصیبت میں ہوں گے، جب لوگ رنج میں ہوں گے، جب لوگ افسردہ ہوں گے، تو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر نور نازل فرما دے گا۔ ہمیں چاہیے
کہ ہم بھی قرآن پاک سے محبت کریں، اس کو پڑھیں، اس کا علم حاصل کریں، اور اسی کے ذریعے ہم اپنا کھویا ہوا وقار ہے وہ دوبارہ حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مگر یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں، اس کو ذہن نشین کر لیں، وہ کیا ہے کہ قرآن پاک کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس پر عمل کو حاصل کرنا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ممکن ہے، کیونکہ یہ جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ دین کی شرط اول ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی تو آپ کو ہر چیز اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو تو پھر لوگ اسی طرح کے فتوے دیتے ہیں، جو علماء کرام ہیں وہ پھر اسی طرح کے فتوے دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آنے سے یہ جو نماز ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی تو پھر ایسے خیال نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بندہ وہ ورد کرتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی پوری زندگی گزر جائے تو پھر بھی وہ مومن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ بندہ دار اسلام میں داخل ہی تب ہوتا ہے جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے ساتھ اٹیچ کرے گا۔ یہ دیکھیں پیارے پیارے بھائیوں کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے تو پھر وہ دار اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی مولوی یہ فتویٰ دے دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے شیروں کے شر سے محفوظ فرمائیں۔ محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اس سے محبت کی جائے۔ کسی کے بیٹوں سے اگر ہم محبت کریں گے تو ان کے جو باپ ہے ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اور اگر حضور کریم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق چاہتے ہیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت کرو، امت سے پیار کرو، امت پر شفقت کرو، امت کے دکھ بانٹو۔ یہ جو غربا مساکین ہیں ان کی مدد کرو، دو گز کی مسجدیں بنا کر نفرت کے بیج نہ بوئے جائیں، صرف اور صرف محبت کا درس دیا جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت توڑنے کے لیے تو نہیں آئی، یہ تو جوڑنے کے لیے آئی ہے۔ دنیا کی ساری محبتیں انسان کو توڑتی ہیں، عورت کی محبت توڑتی ہے۔ عورت ایک ہے، چاہنے والے دو ہیں، آپس میں رقیب کہلائیں گے۔ میرا محبوب تھا تم نے کیوں دیکھا، لڑائی بن گئی۔ اقتدار کی کرسی ایک ہے، چاہنے والے کئی ہیں، الیکشن بن گیا۔ دولت کا انبار حاصل کرنے کی خواہش یہ چھینا چپٹی بن گئی۔ خواہ ہر حسن انسان کو تقسیم کرتا ہے، توڑتا ہے، آپس میں لڑواتا ہے، مگر حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو جوڑتا ہے۔ اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک سے دونوں سے محبت کرتا ہوں تو میں بھی محبت کا جو پیغام ہے وہ عام کروں گا۔ اگر آپ بھی محبت کرنے والے ہیں تو آپ بھی صرف محبت کا، امن و آشتی کا یہ جو پیغام ہے وہ بھی دنیا میں پھیلائیں گے۔ سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جذبہ کو مانے کرنے کی سازش ہوئی، امت تفریق میں مبتلا ہو گئی، امت فرقہ فرقہ ہو گئی۔ آج کے دور کی ستم ظریفی یہ ہے کہ اس نے ہم کو ہم سے ہی جدا کر دیا ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں بیگانہ کر دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ آ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو بکھرے ہوئوں کو ایک مرکز پہ جوڑتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ عرب حجاز میں جب دو آدمی آپس میں لڑ پڑتے تو تیسرا بندہ صلح کروانے کے لیے کیا کرتا؟ یہ مدینہ پاک، مدینہ شریف کا ماحول تھا کہ تیسرا آدمی صلح کروانا چاہتا تو وہ کیا کام کرتا؟ صلو علی الحبیب، لڑتے کیوں ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار تو جوڑتا ہے انسانوں کو، لیکن کیسی دور کی ستم ظریفی ہے، کیسی چیزیں نشونما پائیں۔ درود پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، درود پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے یا نماز کے بعد پڑھنا چاہیے؟ تو اس کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں، لوگ چاند پر پہنچ گئے ہیں، ہم ابھی بھی اسی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عرب میں لوگ درود سے جڑتے ہیں اور یہاں تفریق ہو رہی ہے۔ آؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو سینوں میں بسا لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار کا
دل کے اندر بسیرا کر لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ہی کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہی آج کا پیغام ہے۔ اتحاد امت کا بہترین ذریعہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں کفر و شرک کے رشتے سے۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں کفر و شرک کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یار خیر البشر کے رشتے سے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عشق ہے یہ پیدا کیسے کیا جائے، یہ عشق ممکن کیسے ہے، یہ جو عشق ہے یہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک دو واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، آپ کو بچپن ہی سے شکر سے بہت زیادہ پیار تھا، شکر سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، آپ شکر کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا یہی شوق دیکھے کس طرح حب رسول اور حب قرآن کی طرف موڑ دیا، کس طرح آپ کو اسلام کی راہ پر گامزن کر دیا۔ آپ کی ماں جب آپ کو وضو کرانے کے لیے بھیجتی تو آپ کیا کرتی کہ مسلح بچھا کر پہلے ہی مسلح کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی۔ جب بابا فرید آتے، نماز پڑھتے، دعا کرنے کے بعد جب وہ مسلح اٹھاتے تو نیچے سے کیا نکلتا؟ شکر۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر وہ عادت بنتی ہے اور پھر وہ عبادت بنتی ہے۔ بالکل یہی کام ان کی والدہ نے کیا۔ کیا آج کی ماں اپنی اولاد کو دین اسلام کی راہ پر چلانے کے لیے مسلح کے نیچے کیا وہ چاکلیٹ نہیں رکھ سکتی؟ کیونکہ آج کے جو بچے ہیں وہ چاکلیٹ سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آج کی ماں چاہتی ہے کہ یہ جو ہماری اولاد ہے وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ایک کامیاب جو ہے بزنس مین وہ بنے۔ ہم بھی چاہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ بنے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ عاشق رسول بنے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی والدہ محترمہ کو کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا پڑ گیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ نماز کا جو ٹائم ہے وہ ہو گیا، اور آپ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آج یہ جو فرید کی ماں ہے اس کی لاج رکھ لینا، ورنہ یہ جو فرید ہے یہ دین اسلام سے متنفر ہو سکتا ہے، دین اسلام سے دور ہو سکتا ہے، دین اسلام سے باغی ہو سکتا ہے۔ وہ دعا کرتی جا رہی ہیں اور آئی جا رہی ہیں۔ جب وہ اپنے گھر میں تشریف لاتی ہیں تو آتے سارے بابا فرید سے پوچھتی ہیں، اے فرید بیٹا کیا آپ نے نماز پڑھ لی؟ تو بابا فرید کہتے ہیں جی ماں پڑھ لی، لیکن ابھی بابا فرید کا لیکن کہنا تھا کہ یہ جو آپ کی والدہ کا یہ جو دل ہے وہ دھڑکنے لگا، یہ جو شیطانی وسوسے ہیں وہ آنے لگے، شیطان حملہ آور ہونے لگا۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے پوچھا بیٹا کیا لیکن؟ تو بابا فرید کیا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، ماں جو پہلے میں شکر کھاتا تھا وہ تو کھاتا تھا، اس کا ذائقہ ہے تھا، مگر جو میں نے آج کھائی ہے اس کی چس ہی اپنی ہے۔ دیکھیں کس طرح اللہ پاک نے بابا فرید کی جو ماں ہیں ان کی لاج رکھ لی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم سچے دل سے دعا کریں تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم ہر دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں تو وہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی بہوؤں کا انتخاب کریں کہ جو کہ حافظ قرآن ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے ایک ایسی بیوی کا انتخاب کریں جو کہ عاشق رسول ہو، اگرچہ وہ حافظ قرآن نہ ہو مگر کم از کم وہ عاشق رسول ضرور ہو، وہ دین کا جو علم ہے وہ تھوڑا بہت لازمی رکھتی ہو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ عشق رسول کا یہ جو چراغ ہے وہ اپنی اولادوں کے اندر بھی پیدا کرے گی۔ اس سے جو آپ کے بچے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، وہ عاشق رسول پیدا ہوں گے، وہ کوئی گستاخ پیدا نہیں ہوں گے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو ایمان قبول کرنے کا واقعہ اس کو کچھ اپنے الفاظ میں اس طرح بتاتے ہیں کہ اے بہن تو نہیں جانتی کہ اگر تو بہن ہو کر قرآن پڑھے تو تیرے بھائی عمر کی تقدیر بدلے گی، اور اگر ماں نیک ہو اور ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سنائے گا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے
کہ آپ جب پیدا ہوئے تو اب 14 پاروں کے حافظ تھے۔ جب آپ نے ہوش سنبھالی تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو قرآن پاک یعنی کہ دین کا علم حاصل کرانے کے لیے مدرسہ چھوڑ کر آئی۔ تو کیا ہوا کہ قاری صاحب کیا کہتے ہیں، الف لام میم، تو بچہ پورا پارا سنا دیتا ہے۔ پھر استاد محترم بولتے ہیں سیقول السفہاء، تو جو بچہ ہے وہ پورا پارا سنا دیتا ہے۔ پھر قاری صاحب بولتے ہیں تلک رسول، تو جو بچہ ہے وہ پورا پارا سنا دیتا ہے۔ تو پھر قاری صاحب فرماتے ہیں بیٹا تو نے جس دستگاہ سے یہ 14 پارے حفظ کیے ہیں تو باقی بھی کر لیتا۔ تو حضرت قطب الدین بیچارے کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قاری صاحب استاد محترم میری والدہ کو 14 پارے ہی حفظ تھے، جب میں ان کی گود میں تھا تو وہ 14 پارے جن کو وہ بار بار دہراتی تھیں وہ مجھے بھی یاد ہو گئے۔ یہ دیکھیں جب مائیں نیک ہوں تو اولاد بھی پھر اس طرح کی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم عشق رسول چاہتے ہیں، ہم عشق رسول کا جو حصول وہ چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو ہماری مائیں ہیں وہ نیک ہوں۔ جب ماں مائی راستی ہو تو بیٹا بابا فرید پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو تو بیٹا حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح باپ کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی اولاد کو عاشق رسول دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی اولاد کو حرام نہ کھلائے، صرف حلال کھلائے، اور وہ اپنے بچوں کی نگہداشت کرے۔ یہ صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ گھر آئے اپنے بچوں کو ٹائم دے، ان کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنائیں تاکہ اس کے جو بچے ہیں، جو اس کی اولاد ہے، وہ دین اسلام کی طرف مائل ہو اور وہ عاشق رسول ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے کہ جب ایک بندہ مسلمان ہے، اس نے یہ سارا کام کر لیا ہے، اس نے نگہداشت بھی سیکھ پائی ہے، جب وہ پدوی سے آگے بڑا ہوتا ہے تو کئی دفعہ اس کے دل میں یہ غرور آ جاتا ہے کہ یہ سب میں نے اپنی محنت کی وجہ سے کیا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی نہیں، اس کی کوئی دقت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں غیر مسلم تھا، میں نے بھی اسلام قبول نہیں تھا کیا، تو میرا باپ مجھے ساتھ لے کر جاتا، وہ کہتا ہے یہ چھڑی پکڑو، یہ اون ہے، ان سب کو ایک لائن میں لگا دو۔ کہتے میں پورا دن کام کرتا مگر میں اونٹوں کو ایک لائن میں نہ لگا سکتا۔ مگر جب میں نے اسلام کو قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے ان سے پرورش پائی، تو کیا وہ آج 22 لاکھ رقم کی جو حکومت ہے ان سب کو میں نے ایک لائن میں لگا دیا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، ان سے عشق ہے۔ وہ قرآن پاک کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے سمجھا، تو اس لیے میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو اپنا لیں، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے اور یہی آگے بڑھنا ہے۔ آج جس طرح سے ہم جو مسلمان ہیں یہ دنیا میں پسپائی کا شکار ہیں اور روز روز ان کے اوپر جو مرضی آتا ہے ظلم کر کے چل جاتا ہے۔ ہم نے کہا برما میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، ہم قرآن کی طرف لوٹ جائیں۔ انشاءاللہ جب ہم یہ سارا کام کریں گے تو اللہ پاک اپنے پیارے حبیب نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں طاقت عطا کرے گا، ہم پر رحمت ہوگی، تو انشاءاللہ ہم ضرور اپنا کھوئے وہ مقام دوبارہ پھر حاصل کر سکیں گے۔